اچھا خرم صاحب، اب جیسے آزادی کی ہم نے بات کی تو اس میں جو آپ نے اسٹیجز بتائے تھے، تو آپ کا انالیسس جو کہتا ہے وہ یہ کہ اب ہم پاکستان کی تاریخ کے 7ویں اسٹیج میں ہیں، اور یہ آپ کنکلوسیو کے میرے حساب سے یہ ایک پروسیس جو 1887 میں شروع ہوا تھا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، وہ 2026 میں ایک کسی اپنے نتیجے پر پہنچنے والا ہے. جو بہت ساری چیزیں جو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائیں، ایک ویکیوم کریٹ ہو، اور اس میں ہمارے پاس یہ ایک موقع ہو کہ ہم چاہیں تو پوری دنیا کو ایک اچھی بنیاد پر، جو ہر قوم کے اچھے لوگوں نے جو بنیاد فراہم کی ہوئی ہے اس پر واپس لے آئیں اس قوم کو اور ان کے ذریعے پوری دنیا کو. یا خدا نخواستہ وہ ویکیوم رہ جائے تو پھر وہ کوئی بہت ایول طاقت جو ہے وہ اس پوری اچھائی کو ختم کر دے جو پچھلے 200-300 سال میں انسانیت نے جمع کی ہے. یہ ہیومن رائٹس، یہ انسانی جان کا، آزادی کا، حقوق کا خیال، یہ تو اس لیے وہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا 2026 میرے حساب سے. اور جو کچھ بھی ہوگا اس کی جڑیں اسی طرح سے 1887 میں ہوں گی جس طرح ایک فلم کے کلائمیکس پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس فلم کے شروع کے حصے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اگر کوئی کردار جو شروع میں امپورٹنٹ تھا وہ بالکل بیچ میں غائب ہو گیا ہو تو وہاں پر وہ نکل آتا ہے واپس، اگر وہ شروع میں امپورٹنٹ تھا. اور یہ ظاہر ہے صرف پاکستان کا آئسولیشن میں تو نہیں ہے، جو پوری کچھ بھی دنیا، پوری جو کچھ دنیا بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے 1887 ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری جگہوں پر کیا ہو رہا ہے، وہ سارے جا کے ایک پوائنٹ پہ. بالکل ہر قوم نے اپنی تاریخ کو جس طرح سے اس وقت وہ ایک ڈیفائن کرتے جا رہے تھے، آپ اگر دیکھیں تو وہ یہی پیٹرنز نکلتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ 2026 میں دنیا کس طرف جائے گی، لیکن اگر اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ مطلب ایسی جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. 1946 میں مسلم لیگ نے جب انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، اس کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک وعدہ کیا تھا خدا کے ساتھ، اپنے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ. پاکستان بنانے والے سمجھتے تھے کہ اس وعدے کے عوض خدا نے ہمیں پاکستان دیا ہے، ہمیں بچایا ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عہد کو دریافت کر کے اسے پورا کریں. وہ آپ کے خیال میں جیسے بھی پورا ہوتا ہے اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں کہ اس عہد کے کیا تقاضے ہیں، کیا عہد تھا اس میں، سب سے اہم بات کیا ہے. اگر آج ہمیں نہ لگتا ہو کہ ہم وہ کر سکتے ہیں تو پھر کیسے کریں، یہ چیزیں ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. اگین اگر 3000 ویورز اس کا مطالبہ کریں ہاں تو پھر ہم اس پر ایک الگ سیشن کر سکتے ہیں. اور وہ عہد جو ہے وہ تو ڈاکومنٹڈ فارم میں موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. دہلی ریزولوشن اور اس کے ساتھ ایک پلیج، وہ پلیج اخبارات میں اس زمانے کے ہماری تمام جگہوں پہ آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اقبال کے الفاظ میں، اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا، جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. دنیا کی ہر قوم میں، جن قوموں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، سب کا نہیں کر سکا اس لیے، لیکن زیادہ تر قوموں میں مجھے یہ لگا ہے کہ 1887 کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا پازیٹیو دھارا تھا. کوئی ان کے مقبول ترین لوگ تھے جنہوں نے وہ راستہ دکھایا تھا جس پر اس قوم کو چلنا چاہیے. اس لیے ہمیں کلچرل امپیریلزم کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی یہ اقبال نے یا قائد اعظم نے جو کہا ہے دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی ان کے اپنے بابوں میں سے بھی کوئی کہہ گیا ہے، تو اس کو دریافت کریں. انڈیا ہے تو چترنجن داس، سی آر داس، انہوں نے جو کچھ کہا ہے بس آپ اس پر عمل کریں. اگر امریکہ ہے تو میری پارکر فالٹ کی بات پر عمل کریں. اگر برٹن ہے تو کوئن وکٹوریا کی پالیسیز یاد کریں، عمل کریں اس پر. وہ تو جو ہے خیر، تو ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے اپنے ماضی کی چیزیں ہیں.
ایران کو 1906 کے کانسٹیٹیوشن نے جو راستہ دکھایا تھا اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ باتیں ہیں.